ہوئی ہے نبی کے گھر سے شروع ہوئی ہے. اسلام میں شہادت خدا کے گھر میں شروع ہوئی ہے, نبی کے گھر سے شروع ہوئی ہے. اسلام کا پہلا شہید کون؟ اسلام کا پہلا شہید زید بن ابی حالہ ہے, جو خدیجہ کا پہلے شوہر سے بیٹا تھا, جو نبی کا سوتیلا بیٹا تھا, جس کو خانہ کعبہ کے اندر خنجر مارے گئے, خانہ کعبہ کے اندر. تو اسلام میں شہادت تو خدا کے گھر میں شروع ہوئی اور نبی کے گھر سے شروع ہوئی. ایک دو شہید تھوڑی ہیں, بہت سارے شہید ہیں. نبی کے دور میں سب سے پہلی شہیدہ عورت حضرت سمیہ ہے. نبی کے دور میں سب سے آخر میں شہید ہونے والی حضرت عاتقہ ہے. نبی کے دور میں سب سے آخر میں شہید ہونے والا حضرت ربیعہ ہے. بہت سارے شہید ہوئے. بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے, احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, خندق میں 13 صحابی شہید ہوئے, حنین میں 17 صحابی شہید ہوئے, خیبر میں 19 صحابہ شہید ہوئے, تبوک میں 6 صحابی شہید ہوئے, بیر معونہ پر 70 صحابہ شہید ہوئے یا 67 صحابہ شہید ہوئے, غزوہ رجی میں 10 صحابہ شہید ہوئے اور مختلف غزوات میں 63 صحابہ شہید ہوئے. نبی کے دور میں 256 صحابہ شہید ہوئے. ابو بکر کے دور میں 2500 صحابہ شہید ہوئے. عمر کے دور میں 14,000 صحابہ شہید ہوئے. عثمان کے دور میں 16,000 صحابہ شہید ہوئے. علی کے دور میں صرف جنگ جمل اور جنگ صفین میں 35,000 مسلمان شہید ہوئے, جس میں اکثر تعداد صحابہ کی تھی. کس کس کا رونا روگے؟ کوئی نبی کا خسر ہے. خسر بہت اونچا ہوتا ہے. راجستھانی تیری بھاشا میں آنا چاہتا ہوں. نواسے کا مقام تو بھی جانتا ہے, سسر کا مقام تو بھی جانتا ہے. آج نواسو ایڈو ہے, مانو رابڑی کھا لیسی, کھچڑی کھا لیسی, رائے تو بنائے دو بھائی, بیگا چال جس دوئی تو ہے چال لے. لیکن جب تیرا سسرو ایڈو ہے, مالو سگو ایڈو ہے, گاؤں والا میں کئی دن نہ گوشت ملے کو نہیں کہ مرغی ختم, بکرا آج کٹانی, کہ شہر بھاگو سسرو ایڈو ہے. نواسے کے لیے کیوں نہیں بھاگا؟ نواسے تو دوئی تو ایڈو ہے تو کھچڑی کھا لیسی, رابڑو پی لیسی. اور جب دوسرا آیا, تیرے لہجے کیوں بدل گئے, تیرے گھر کے نیارے بدل گئے, تیرے بول بدل گئے, تو پھر جو ہے نبی کے سسر کو کیوں بھولتا ہے؟ نبی کا سسر عثمان, نبی کا سسر جو ہے اللہ معاف فرمائے ابو بکر صدیق نبی کا سسر ہے, حضرت عمر نبی کا سسر ہے. اس کو کیوں بھول گئے؟ پھر داماد کو کیوں بھول گئے؟ داماد کا مقام الگ ہی ہوتا ہے. دوہتے کا الگ ہے, داماد کا الگ مقام ہے. نبی کا دوہرا داماد ہے عثمان. ابھی پچھلے مہینے میں, پچھلا جو مہینہ گزرا 18 ذی الحجہ, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ عثمان جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرا وہ جانثار صحابی ہے عثمان جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. تو اس سے تم نے شرم کیوں نہیں کی؟ اصل بات وہیں تک پہنچے گی. رونا دھونا ہے ہی نہیں. اگر اسلام اجازت دے دیتا پورا سال ہمارا رونے دھونے پہ گزرتا. ہم کیوں روئیں دھوئیں؟ ہم تو زندہ مانتے ہیں شہیدوں کو. شہید تو فخر کرنے کی چیز ہے. نبی نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا, کاش کہ اللہ کے راستے میں میرے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر زندہ ہو جاؤں, پھر ٹکڑے کر دیا جاؤں, پھر زندہ ہو جاؤں, پھر ٹکڑے کر دیا جاؤں. یہ نبی کی تمنا تھی. حضرت عمر فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, یا اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما. وجل موتی فی بلد حبیبک, تیرے حبیب کے شہر کی گلی کی موت عطا فرما. اللہ نے وہ قبول فرمائی دعا. شہادت بھی دی, نبی کی مسجد بھی دی, نبی کا مصلی بھی دیا. تو شہادتوں کی داستانہ تو بھری بکھری پڑی ہے. سردار شہر والوں, بے ترتیب کچھ باتیں کر رہا ہوں لیکن ذہنوں میں سوال ڈال رہا ہوں. ہم کس کس کا رونا روئیں؟ مجھے تو چاروں طرف شہیدوں کا خون نظر آیا. میں نے جدھر بھی دیکھا مجھے ٹپکتا ہوا شہیدوں کا خون نظر آیا. میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, نبی کے سوتیلے کا خون نظر آیا. میں نے آسمانوں کو دیکھا, غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا ٹپکتا ہوا خون نظر آیا. وہ واقعہ تم نے سن رکھا ہے حضرت حنظلہ کا, جس کو آسمانوں میں فرشتوں نے غسل دیا. تو آسمانوں میں جب دیکھا تو حنظلہ کے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے نظر آئے.
میں جب بدر پہنچا تو شہیدوں کا خون نظر آیا، احد میں شہیدوں کا خون نظر آیا، خندق کی کھائی دیکھی شہیدوں کا خون نظر آیا، کربلا کا میدان دیکھا شہیدوں کا خون نظر آیا۔ چھوڑو ساری باتیں، مدینے چلتے ہیں، جب مدینے پر چلتے ہیں نبی کی مسجد میں چلتے ہیں، نبی کا مصلی اٹھا کے دیکھا عمر کے خون سے رنگین نظر آیا۔ چھوڑو ساری باتیں، خدا کا قرآن اٹھا کے دیکھا تو عثمان کے خون سے رنگین نظر آیا۔ آ جاؤ استنبول، جاؤ ترکی میں استنبول میں جاؤ، آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس قرآن پہ عثمان کے خون کے قطرے گرے تھے۔ اس عثمان کو کیوں بھول گئے؟ نبی کا ڈبل داماد، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس کے نکاح میں 2 نبی کی بیٹیاں آئی ہوں، صرف اس دھرتی میں عثمان آیا ہے۔ تو ہم کس کا رونا رہیں گے؟ ہم کیوں روئیں؟ رونے کی چیز ہی نہیں اسلام میں شہادت فخر کی چیز ہے۔ حضرت عثمان نے اپنی انگوٹھی کے اندر لکھوا رکھا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، یہ اللہ مجھے زندہ رکھ تو سعید بنا کے، نیک بخت بنا کے، اور موت دے تو شہید بنا کے۔ مانگا کرتے تھے، مائیں لوریاں دیتی تھی، مائیں دودھ پلاتے کہتی تھی میرا بیٹا اللہ کے رستے میں کٹے۔ لوری سمجھتے ہو نا؟ آج بھی دیتی، ہر ایک علاقے کی الگ الگ لوریاں ہوتی ہیں، عرب کی الگ ہیں، ہمارے مارواڑی کی الگ ہے، لیکن ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنی مستورات تک دین نہیں پہنچایا، تو آج ان کی لوریاں بھی عجیب ہیں۔ مارو بیٹو ماسٹر بنسی، ڈاکٹر بنسی، مارو بیٹو انجینئر بنسی، ڈراپ بھیجسی، مسقط جاسی، سعودی جاسی، پیسہ کماسی۔ یہ لوریاں دیتی، لیکن وہ مائیں لوریاں دیتی تھی۔ او دیکھو اسما نے کہا تھا او زبیر تجھے اسی لیے دودھ پلایا تھا، اگر تو حجاج کو ظالم سمجھتا ہے تو پھر جا اس سے ٹکرا، شاباشی دیتی ہوں۔ ہاتھ لگا زبیر کی پیٹھ پہ، بڑی ماں تھی اسما، یہ وہی اسما ہے جو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، جس کو ابو جہل نے تھپڑ مارے تھے، کان کی بالی دور جا کے گری تھی، لیکن مار کھانے کے بعد بھی جہالت کے باپ کو نبی کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ یہی وہ اسما تھی جس نے اپنا 2 پٹا پھاڑ کے ستو کا تھیلا باندھا تھا۔ یہی وہ اسما تھی جو کھانا پکا کر غار سور میں پہنچاتی تھی۔ جاؤ نا حاجی عمرہ کرنے والے، 4 بوتلیں لیتے ہیں جوس کی، کبھی پہاڑ پر چڑھنا ہے، اسی پہاڑ پہ اسما روزانہ کھانا پہنچانے جاتی تھی۔ یہی اسما جب بوڑھی ہو گئی، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، بیٹا عبداللہ بن زبیر آئے اور جب تھپتھپائی پیٹ تو کھود پہنی ہوئی نظر آئی، زرہ پہنی ہوئی نظر آئی۔ کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بزدلوں کا طریقہ ہے، کمزوروں کا طریقہ ہے، شہادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ زرہ اتار کے جا، اگر مر گیا ٹکڑے ہو گیا تو روؤں گی دھوؤں گی نہیں، واویلا نہیں کروں گی، میں کوئی جو ہے کچی عورت نہیں ہوں، میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں تجھ پہ ناز کروں گی۔ عورتیں کہتی تھی کہ جو ہے ہمیں جب بیٹا شہید ہوتا تھا تو کہتی تھی ارے کتنے فخر کی بات ہے، کل قیامت کے میدان میں مجھے یوں کہا جائے گا، خنسا نے کہا تھا قادسیہ کی جنگ میں جس کے 4 بیٹے شہید ہوئے، اے لوگوں مجھے مبارکباد دو، کتنی خوش قسمت ہوں، کل قیامت کے میدان میں یوں کہا جائے گا یہ خنسا وہ ہے جو 4 شہیدوں کی امی ہے، 4 شہیدوں کی امی ہے۔ تو اسما نے کہا بیٹا جب جو ان کی لاش چوک پہ لٹکا دی گئی اور کئی دنوں تک لٹکتی رہی، بڑی ماں کو پتا چلا تیرا بیٹا کئی دنوں سے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہوا ہے، لاٹھی کے سارے آتی ہے اور کہتی ہے اور دیکھتی ہے، نظر کمزور ہو چکی تھی، لاشے پہ ہاتھ پھیرتی ہے جو پھانسی کے پھندے پہ چوک پہ لٹکایا گیا تھا اور جو ہے ٹپک ٹپک کے خون گر رہا تھا۔ اسما نے کہا ارے لوگو میرا بیٹا کتنا خطیب ہے، آج بھی حریت کا خطبہ دے رہا ہے، آج بھی کٹ گیا لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کرتے آئے حسین آئے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، ارے واہ حسین، کٹ گئے لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، کٹ گئے لیکن گردن نہیں جھکائی،
کٹ گئے لیکن نماز نہیں چھوڑی، کٹ گئے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، کٹ گئے لیکن روزہ نہیں چھوڑا. یہ ہے حسین. تو یہ حسین تو واہ واہ کرنے کی چیز ہے، رونے کی چیز نہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب تکلیف تو ہوئی ہوگی، اتنے زخم لگے، اتنے تیر لگے. میں نے کہا او جاہل، ہر بات اخبار سے نہیں ملا کرتی. کبھی آتا تو عالم سے پوچھتا، کبھی امام سے پوچھتا، کبھی مدرسے چلا جاتا، کبھی دیوبندی سے پوچھتا، کبھی بریلوی سے پوچھتا، کبھی اہل حدیث سے پوچھتا، کبھی سنی سے پوچھتا اور مولوی سے پوچھتا، پڑھے لکھے سے پوچھتا. حسین کو کربلا میں کتنی تکلیف ہوئی. مولوی اگر تجھے مسالہ لگا کے دیتے ہیں، تاریخ میں اگر گند پھیلا ہوا ہے تو پھر تو چلا جاتا مدینے اور وہاں جا کے جو ہے جس طرح قرآن سلامت ہے، ساری دنیا میں نبی کی حدیثیں بھی سلامت ہیں. میں آپ کو مشکات کی حدیث سنانے لگا ہوں. نبی نے فرمایا ہے، عام شہید کے بارے میں فرمایا